بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حسن ایک فارسٹ افسر تھا۔ سرکار نے اس کو جنگل میں ایک گھر دے رکھا تھا۔ اس کا گھر اس جگہ سے بہت دور تھا، تب ہی کام کے سلسلے میں اس کو زیادہ تر یہاں ہی رہنا پڑتا تھا، جس وجہ سے وہ اپنی بیوی ردا اور اپنے بچے کے لیے اداس سا ہو جاتا تھا۔ شادی سے پہلے الگ بات تھی، مگر جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس جگہ اکیلے اس کا دل نہ لگتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی بیوی سے کہا تھا، مگر وہ وہاں آ کر رہنے کے لیے تیار نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہاں بچے کو سنبھالنے میں اس کو اپنی ماں کا سپورٹ تھا، اور دوسری بات اس کو جنگل کے بیچوں بیچ اکیلے رہنے سے ڈر لگتا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ اس کا کتنا بڑا نقصان دینے والا ہے۔ حسن کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ اس کا ایک 2 سال کا پیارا سا بیٹا تھا ارحم، اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ پہلے تو وہ ہفتے کے بعد گھر چکر لگا لیتا تھا، مگر کام زیادہ تھا جس کی وجہ سے 20 دن گزر جاتے، وہ بیوی اور بیٹے کی صورت تک نہ دیکھ سکتا تھا، اور اس دفعہ تو پورا مہینہ ہونے کو تھا۔ اس کی زندگی میں گھر کا سکون جیسے رہا ہی نہ تھا، بس کام ہی کام۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ دکھنے لگی تھی، مگر ردا اس کی تکلیف سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آج وہ کسی کام سے شہر گیا تھا، اور جب وہ شہر سے واپس جنگل کی طرف آ رہا تھا تو اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا۔ گہرا سناٹا دور دور تک پھیلا تھا۔ آج چاند نہیں تھا، اندھیرا بہت تھا۔ اس کی گاڑی کی لائٹس کے علاوہ دور دور تک کوئی روشنی نہ تھی۔ حسن آرام سے اپنا سفر طے کر رہا تھا اور اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اترا تو یخ ہواؤں کے جھونکے اسے چھو چھو کر گزرنے لگے۔ ٹھنڈ کافی بڑھ گئی تھی، راستہ اب بھی کافی باقی تھا۔ وہ گاڑی میں ہوئی خرابی چیک کرنے لگا تو اچانک ہی کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک دوشیزہ کھڑی تھی۔ دودھیا رنگت، دراز قد، بھرپور جسم، لمبے سیاہ بال۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور سب سے زیادہ خوبصورت اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ ان میں ایک خمار سا تھا۔ لڑکی کے ہونٹ کے نیچے ایک کالا تل تھا جو اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے، مگر حسن ان مردوں میں سے نہ تھا جن کو حسن پگھلا دے۔ دل ہی دل میں اس کے حسن کا قائل ضرور ہوا، مگر اسے اپنی بیوی ہی سب سے زیادہ حسین لگتی تھی۔ یہ اس کی وفا اور محبت تھی۔ جی، وہ بولا، جس پر وہ کچھ نہ بولی، بس بڑی بڑی آنکھوں سے اسے تکتی رہی۔ آپ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں اکیلی؟ حسن نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرا، وہ بولی۔ اس کی آواز بہت سحر انگیز تھی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیسی مدد؟ ایک رات مجھے پناہ دے دیں، ایک رات مجھے پناہ دے دیں، کل میں کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ حسن نے اس پل یہی سوچا کہ اس ویران جگہ جوان لڑکی کو اکیلا چھوڑنا غلط ہوگا۔ تب ہی وہ بنا اس پر نگاہ ڈالے بولا، ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھ جائیں، اور گاڑی ٹھیک کرنے لگا۔ وہ چلتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس نے پائل پہن رکھی تھی جو کہ حسن کی پسند کی تھی۔ اس نے کئی بار ردا سے کہا اور اس کو تحفے میں پائل بھی دی تھی، مگر ردا کو پسند نہ تھا۔ حسن نے نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مگن رہا۔ آسمان کو کالے بادلوں نے گھیر رکھا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا حسن کو ڈر تھا۔ تیز بارش شروع ہو گئی۔ سردی کی بارش تھی اور علاقہ بھی پہاڑی تھا۔ ایسے علاقوں میں ٹھنڈ ٹکا کر پڑتی ہے۔ حسن کو اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گاڑی اب تک ٹھیک نہ ہوئی تھی۔ وہ چاروں ناچار واپس گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ پوری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ اب تو لگتا یہ تھا کہ رات یہیں گزارنی ہوگی، صبح ہی کوئی مکینک مل سکتا ہے۔ وہ بولا، آہ! وہ لڑکی نرمی سے بولی۔ حسن نے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے ایک جھونپڑی قسم کا کمرہ نظر آیا۔ دراصل وہ اکیلا ہوتا تو گاڑی میں بھی سو جاتا، مگر ایک عورت اس کے ساتھ تھی جس کا اسے خیال رکھنا تھا۔ آئیں میرے ساتھ، یہ جیکٹ آپ پہن لیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ گاڑی میں ٹھنڈ بہت بڑھ جائے گی،
وہاں جگہ خشک ہے، آگ جلانے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس جگہ موجود تھے۔ حسن نے کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا لی تھی۔ اس دوران اس لڑکی نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی کسی کا قتل کر چکا تھا اور خود سزا سے بچنے کے لیے مجھے بھی قتل کر دینا چاہتا تھا کہ اس قتل کو غیرت کے نام پر کیا جانے والا قتل رنگ دے سکے۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں، ماں باپ نہیں ہیں۔ حسن سنجیدگی سے اسے سنتا رہا، پھر اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں کے بیچ رکھی تو اسے اندازہ ہوا سگریٹ تو بھیگ چکی ہے۔ اس نے غصے سے سگریٹ زمین پر پھینکی اور پیر کے نیچے مسل دی۔ اسے شدت سے طلب ہو رہی تھی مگر اب صبر کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، بادل گرجتے تو یوں لگتا جیسے چھت پر گرج رہے ہوں۔ بجلی کی چمک پل میں رات کو دن میں بدل دیتی تھی اور موسلادھار بارش یوں جاری تھی جیسے کبھی تھمے گی ہی نہیں۔ وہ بھیگ کر اور بھی حسین ہو گئی تھی۔ ایسے میں حسن کو اس لڑکی کی طرف بے جا کشش محسوس ہونے لگی۔ اس کا دل بری طرح اس کی طرف کھنچنے لگا اور پھر اس کا نفس اس کے قابو میں نہ رہا۔ صبح ہو چکی تھی۔ وہ دونوں حسن کے فارم ہاؤس کے لیے نکل چکے تھے۔ سڑک پر دھند پھیلی ہوئی تھی، جنگل اپنا حسن دکھا رہا تھا۔ منظر بہت دلکش تھا اور موسم بھی بہت پیارا تھا۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا مگر حسن کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور رہ رہ کر ردا کے ساتھ بے وفائی کا احساس ہو رہا تھا مگر وہ بظاہر خاموش تھا۔ کچھ دن اس لڑکی کو اپنے گھر پر رکھا۔ حسن خود کو اس لڑکی کا بھی قصوروار سمجھتا تھا۔ اس دوران اس نے لڑکی سے کوئی غیر ضروری بات نہ کی اور نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ وہ بھی چپ چپ سی رہتی تھی۔ اس کا نام حیا تھا۔ اب مزید ایک لڑکی کو بنا کسی رشتے کے حسن نہ رکھ سکتا تھا۔ ویسے بھی ردا سے مزید بے وفائی ہوتی جا رہی تھی مگر جب بھی وہ جانے کا کہتا حیا کچھ دن اور رہنے کے لیے منت کرنے لگتی اور وہ مجبور ہو کر رہ جاتا۔ آج بالآخر حیا جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی مگر اسے جانا تھا کیونکہ حسن اب اسے صاف الفاظ میں بول چکا تھا۔ جانے سے کچھ دیر پہلے وہ حسن کے لیے چائے بنا لائی اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ حسن کے سر میں شدید درد تھا، اسے اس وقت چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ حسن نے شکریہ کہا اور چائے پینے لگا۔ وہ بغور حسن کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پریشان کیوں ہیں؟ اس کی بات پر حسن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایسی ہی تھی، ہمیشہ بنا کہے حسن کی تکلیف اس کی طلب سمجھ جاتی تھی اور حسن ہر بار ہی حیران رہ جاتا تھا۔ میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا مگر میں سمجھتی ہوں اور ویسے بھی وہ غلطی صرف آپ کی نہیں تھی، میں بھی اس میں اتنی ہی شریک تھی۔ وہ نظر جھکا کر بولی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ خود پر بوجھ نہ ڈالیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا اور ویسے بھی میں بہت اکیلی تھی زندگی میں، اب مجھے سہارا مل جائے گا، کوئی ایسا جو میرا اپنا ہوگا۔ وہ کھوئی ہوئی سی بولی، مطلب؟ حسن سمجھا نہیں۔ مطلب میں امید سے ہوں، وہ گردن جھکا کر بولی۔ آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں کو بھگونے لگے۔ اس پل وہ مزید حسین لگنے لگی تھی۔ یہ سنتے ہی حسن کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ حسن اسے چھوڑنے اسٹیشن جا رہا تھا۔ گاڑی وہ بہت تیز چلا رہا تھا۔ بہت سی سوچوں کا انبار اس کے دماغ میں تھا۔ پریشانی سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کو رہ رہ کر ردا کی یاد آ رہی تھی۔ اچانک اس نے بریک لگائی۔ حیا اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بنا اس کی طرف دیکھے ہی بولا، شادی کرو گی مجھ سے؟ دوستوں، اس کہانی کے اگلے پارٹ کو سننے کے لیے میرے چینل اردو گھر کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ یہ سب سن کر ردا کیا کہے گی، سنیے اس کہانی کے اگلے حصے میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل اردو گھر کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کیجیے۔ آپ بتائیے کہ ردا کیا کہے گی، آگے جا کے اس کہانی میں کیا ہوگا۔